الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں. ناظرین کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچ، اپنی سمجھ، اپنی پسند، اپنی ناپسند کو شریعت کے مسئلے میں داخل کر دیتے ہیں. نتیجہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی نفسانیت غالب نظر آتی ہے اور شریعت کا پکش دب جاتا ہے. ایسا ہمارے یہاں رمضان کے مہینے میں زیادہ ہوتا ہے. آج کل اکثر ہو رہا ہے. بہت سارے بھائیوں نے فون کر کے یہ اطلاع دی کہ اکثر جگہ پر روزہ افطار کرنے کے وقت کو لے کر لوگوں میں تنازع کھڑے ہوتے رہتے ہیں. جو وقت ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوا ہے، عالمی ادارے جنہوں نے اوقات سحر و افطار، اوقات صلاۃ سال بھر کے مینٹین کر کے نیٹ پر ڈالے ہوئے ہیں، اور دنیا بھر کے علماء نے ان کی جانچ پڑتال کر کے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ ٹائم ٹیبل درست ہے. ہمارے یہاں جو نقشے پہلے سے چلے آ رہے ہیں تو 3-4 نقشے بہت مشہور ہیں. مسجد فتح پوری کا ہے، جامع مسجد کا ہے، اور اسی سے لے کر اور دوسرے لوگوں نے بھی بنائے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ فتح پوری کا نقشہ ہے بہت قدیم. جب اس کو لے کر دوسری جگہ کے شہر کے لوگ نقشہ بناتے ہیں اپنے یہاں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں شہر میں اتنے منٹ کم کیے جائیں، فلاں شہر میں اتنے منٹ زیادہ کیے جائیں. یعنی فتح پوری کا جو نقشہ ہے وہ دلی کا نقشہ ہے. دلی میں سحر و افطار اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہے. اب اس کو لے کر مراد آباد والوں نے بنایا مثلا، تو انہوں نے اپنی طرف سے 1 منٹ احتیاط کا رکھ دیا. دین کا معاملہ ہے بھئی، غلطی نہ ہو جائے. اب اس کو لے کر کسی دوسری جگہ کے، کسی قصبے کے لوگوں نے ٹائم ٹیبل بنایا، 1 منٹ انہوں نے احتیاط کا رکھ دیا. اب مسجد میں جب افطار ہونے لگا تو لوگ وہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی 1 منٹ میں کون سی جان نکل جائے گی، بھائی احتیاط اچھی چیز ہے. اب 1 منٹ یا 2 منٹ احتیاط کے انہوں نے رکھ دیے. اس اعتبار سے ہو گئے 3 منٹ کائے کے احتیاط کے، جبکہ حقیقت میں یہ احتیاط نہیں ہے، بے احتیاطی ہے. بخاری و مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ اس وقت تک میری امت خیر و بھلائی میں رہے گی ما عجل الفطرہ، جب تک سحری میں دیر اور افطار میں جلدی کرتی رہے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت احتیاط کے نام پر بے احتیاطی سے اور دین کے نام پر غلو سے ہمیں اور آپ کو بچانا چاہتے ہیں. حدیث آپ نے سن لی. اب ایک طرف فرمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسری طرف ہمارے نفس کا اور ہماری مقامی مصلحتوں کا ہے. ان کو دیکھ کر آپ فیصلہ کریں کیا ہونا چاہیے. لڑائی نہیں،
تنازع نہیں، جھگڑا نہیں، ہر ایک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔